نہیں ہوتی. جی دیکھیں، ایک تو آپ نے کہا کہ دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد، پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ بتائیں عام آدمی جس پہ دلائل واضح نہ ہو، مثلا یہ بہت سارے بیٹھے ہیں ان کے سامنے دلائل واضح نہیں ہیں اور یہ رفع الیدین نہیں کرتے، تو پھر اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ آیا اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ جو گلی گلی محلے محلے فتوے جاری کیے جا رہے ہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، اور ان کی نماز ناقص ہے، مکروہ ہے، ہوتی نہیں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا مبہم دعویٰ قطعاً قابل قبول نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ جو سنت کا جو چھوڑنے والا ہے، جو تارک ہے، اس کا حکم کیا ہے، تب تک آگے بات چل نہیں سکتی، کیونکہ مدعی اپنے دعوے کے اوپر دلیل پیش کرے گا، اس کا جو معیار ہوگا اسی کے مطابق ہوگا. تو لہٰذا اپنا دعویٰ جو ہے بالکل تفصیلاً اور کھلے الفاظ میں بیان کریں. اگر آپ ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ بھی کہیں گے کہ سنت کے خلاف ہوگی، یہ دعویٰ آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا. بات مکمل ہو گئی. میں نے قصداً دلائل و براہین کے الفاظ بولے تھے تاکہ آپ سوال کریں کہ جو عامت الناس ہے یا جو لوگ اس مسئلہ سے واقف نہیں، ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے. تو سن لیجیے، جو شخص بھی رکوع والا رفع یدین نہیں کرتا، اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی. اب ذرا سنیے آپ بندے کی جی، سن لیں آپ بندے کی آپ میری بات سن تو لیں. بھائی کر رہا ہوں کہ جی آپ نے بھی کہا کہ سن تو لیں. میں نے دیکھیں آپ کی بات کو تمام سے سنا ہے. درمیان آپ بات کر رہے ہیں، درمیان میں اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. آپ نے کہا کہ عام بندے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. جب لمبی تو ہوئی نہیں، چلے آپ ابھی تو وقت متعین کیا ہے. آپ 10 منٹ بولے، میں خاموش. میری بات بولیے. میں نے یہ بات کی ہے آپ کے سامنے کہ جو شخص رکوع والا، جو شخص خاص ہو عام ہو، عالم ہو جاہل ہو، وہ شیخ الحدیث ہو، وہ عام آدمی ہو، جو بھی شخص رکوع والا رفع الیدین نہیں کرتا، اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نہیں ہوتی. اب اس سے بڑھ کر صراحت کیا ہوگی؟ اب بتائیے کہ ابہام کہہ کر کیا مقصد آپ پورا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تو یہ مقصد ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی اور یہ مکروہ تحریمی، تو یہ جو اصطلاحات ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھیں یا بعد کے محدثین و فقہاء نے استعمال کی ہیں؟ اب میری بات بالکل واضح ہے اور میں نے حکم بتا دیا کہ اس شخص کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہے. اس سے بڑھ کر آپ کیا چاہتے ہیں؟ بات کریے. دیکھیں عمر صاحب، آپ نا اپنی باتوں سے خود 2 منٹ کے اندر ہی آپ چینج ہوئے. آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ جس شخص کے سامنے دلائل واضح ہو جائیں، آپ نے کیٹیگوریکلی قصداً یہ کہا تھا. اس کا مقصد کچھ ہوتا ہے، قصداً بیان کرنے کا کچھ مقصد ہوتا ہے، ویسے بے مقصد کوئی الفاظ نہیں بولتا. آپ نے کہا کہ وہ شخص جس کے سامنے دلائل واضح ہو جائیں اور اس کے بعد وہ رفع الیدین نہ کرے تو اس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز نہیں ہوتی. اب یہ جملہ جو میں بول رہا ہوں تو جتنے یہ سننے والے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے کہنے کا کیا مقصد تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے یہ بات عرض کی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اصطلاحات یہ بات کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہ صرف تھا، نہ نافذ، نہ فتاوی جاتی، نہ تخصص ہوا کرتا تھا، نہ مفتی بنتے تھے اس طرح، ٹھیک ہے جی، نہ مناظرے ہوا کرتے تھے جس طرح آج کل محفل سج رہی ہے اس چیز کی. شاید اس صورت میں نہ ہو، دوسری صورت میں ہو، لیکن بہت ساری چیزیں اس وقت بھی نہیں تھی. لہٰذا آپ یہ کہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نہیں ہوگی، اس سے آپ کا جو دعویٰ ہے اس کی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کو واضح نہیں کرتے کہ جو شخص نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز کیا ہوگی، کیونکہ اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے اس چیز کے اوپر. جب تک آپ اس پہ نہیں کہیں گے کہ جی اس کے ترک کہ ہمارے نزدیک کیا ہے اور آپ اپنا مسلک ثابت کریں اپنے علماء کرام سے، ٹھیک ہے جی، پھر بات بنے گی. نہ یہ کہ میں آپ کی بات ماننے کا پابند نہیں ہوں کہ آپ کہیں گے میرے نزدیک. آپ متفقہ اصولوں سے پیش کریں، بتائیں کہ جی اس کا جو تارک ہے اس کیا ہوگا. جی
میں نے یہ بات کہی تھی کہ دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد جو شخص نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں ہوتی. سن لیجئے اس کی تفصیل. دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد جو شخص کسی ایک حدیث اور ایک سنت کا تارک ہو وہ بے نماز تو کیا وہ بے ایمان ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ بات لکھ لیجئے، یہ بات لکھ لیجئے، آپ کو کام آئے. جو شخص دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کا انکار کرتا ہے، ایسا شخص بے نماز تو دور کی بات بے ایمان دارہ اسلام سے خارج ہے. لکھ لیں. دوسری بات، جو بھی شخص خاص ہو عام ہو وہ اپنی نماز میں رفع الیدین نہیں کرے گا، اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نہیں ہو. اس صراحت کے بعد اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو فقہی اصطلاحات ہیں آپ نے کہا نبی پاک کے دور میں نہیں تھی تو یہ چیزیں بھی نہیں تھی. فقہی جو اصطلاحات ہیں آپ اس کا تعین کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ ایک سوال. دوسری بات، میں اپنے الفاظ کو مزید صریح کر دیتا ہوں. وہ کیا ہے کہ جو شخص رکوع والا رفع الیدین نہیں کرتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہے. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے، سنت کا تارک بھی کہتا ہوں اور پھر یہ بھی میں نے کہا کہ اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی. اب آپ کیا کفر کا فتویٰ لگوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی سن لیں جی، وہ بھی سن لیں، وہ بھی سن لیں جی، وہ بھی سن لیں. جو شخص دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کا بھی انکار کرے، رفع الیدین سمیت جتنی بھی رسول اللہ کی سنتیں ہیں، دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد جو شخص اس کا انکار کرے، استہزاء کرے، وہ شخص ہماری جماعت کے نزدیک دارہ اسلام سے خارج ہے. جی فرمائیے فرمائیے فرمائیے. اچھا حافظ عمر صاحب جو ہے نا، جی حافظ عمر صاحب جوش میں آ کے وہ کہہ گئے ہیں جو آج تک میرا خیال میں جماعت اہل حدیث کو کیا کسی ایک جو اب فرقے کو تو نام میں لیتا ان میں سے بھی کسی نے بات نہیں کی ہوگی. آپ نے یہ کہا کہ جو شخص دلائل و براہین واضح ہونے کے بعد سنت کا تعارف ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. یعنی جس نے اس سنت پہ عمل نہیں کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ صرف ایک منٹ، یہی بات آپ نے کہی ہے اور اس سب لوگوں نے سنی ہے کہ جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رفع الیدین نہیں کرے گا وہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا. سن لیں اسلام یہ آپ دیکھیں واضح الفاظ کے درمیان، واضح الفاظ کی موجودگی میں آپ اس سے مکر نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ بات سب نے سنی. اب میں چند سیکنڈ آپ کو اپنے ٹائم سے دوں گا کہ آپ اس میں جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، اس کے بعد میں کہتا ہوں چند سیکنڈ کہ واقعی میری بات یہ پھر سن لیں ایک نہیں 10 دفعہ. پوری جماعت اہل حدیث کا یہ موقف ہے اور میں نے پہلے کہا کہ میں جماعت اہل حدیث کا اور وکیل ہوں. سن لیں ایک حوالہ سن تو لیں. ایک حوالہ نہیں، آپ کی بات نہیں مانوں گا. آپ نے کہا کہ جی میں جماعت اہل حدیث، کسی ایک کتاب سے یہ دکھائیں کہ جو سنت کا جس پہ سنت پہ عمل نہیں کرے وہ دار اسلام. سن تو لیں میری بات، ایک کتاب حوالہ سن تو لیں، بات ختم ہوگی. بات سن لیں، ایک حوالہ دکھا، بات سن لیں، ایک حوالہ دکھا دیں. آپ 10 منٹ بولے میں نہیں بولوں گا. جب میں بات کرتا ہوں میرے ٹائم یار میں بات کرتا ہوں. دیکھیں بات سنیں، وہ بات میری بات سن لیں، وہ اصول بیان میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. میرا ٹائم تھا میں نے آپ کو دیا چند سیکنڈ مجھے آپ میری پہلے بات سن لیں، میری بات سن لیں. میں نے جو بات کہی ہے میں اپنی اس بات کو کاٹنے نہیں دوں گا، پوری بات سنیں. جو شخص دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد رفع الیدین سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، آپ نے تاریخ کہا ہے، تاریخ کا مطلب ہے ایک منٹ گفتگو کو پیچھے کر لیں، آپ ریمائنڈ کر لیں. میری بات نہیں سن سکتے، میری بات نہیں
میری جو جملہ ہے وہ پورا جملہ جو ابھی آپ کی زبان سے بھی نکلا ہے سن لیں. دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد جو شخص سنت کا تارک ہے وہ کافر ہے. دو چیزیں اس میں ذہن میں رکھیے گا. ایک توجہ، پہلی بات دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد جو شخص سنت کا تارک ہو، نبی کی حدیث کا پتہ چل گیا، آیت کا پتہ چل گیا. اب آیت حدیث کا ظاہر معنی دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد جو شخص سنت کا منکر ہے وہ کافر ہے. پھر سن لیجئے، اب یہ جو آپ بات کہتے ہیں نا تارک سنت جو محض تارک سنت ہے، ملعون رسول اللہ نے اسے کہا ہے. لیکن جو شخص دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہو وہ کافر ہے. آپ کہیں کہ دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک کافر نہیں ہے. میری بات کو کاٹنا نہیں ہے اور مطلب بھی نہیں بگاڑنا. میری بات کے دو جز ہیں. پہلی کہ دلائل و براہین کے واضح ہو جانے کے بعد وہ سنت کا تارک ہو، استہزاء کرنے والا ہو. اب رہی دوسری بات کہ جو شخص، میں آپ کے الفاظ کو لیتا ہوں، جو شخص تارک سنت ہو، جانتے ہوئے نبی کی سنت کو چھوڑے، علم رکھتے ہوئے دلیل کو، حدیث کو، آیت کو جانتے ہوئے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑے گا. تارک سنت ہو جاننے کے بعد، دلیل کے بعد، برہان کے بعد، ایسا شخص ہمارے نزدیک کافر ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہے. اب آپ میرے اس جملے کو کاٹیں گے نہیں کہ سنت کا تارک الگ، دلائل و براہین کی وضاحت الگ. میں یہ کہہ رہا ہوں دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد انکار کرے، استہزاء کرے تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے. آپ بتا دیں کہ آپ کے نزدیک دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد سنت کا منکر مسلمان ہے. آپ کے نزدیک دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد سنت کا استہزاء اڑانے والا کیا مسلمان ہے؟ ہمارے نزدیک دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد سنت کا تارک اور منکر جو ہے یہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. آپ نے جو یہ لفظ بولے نا کہ استہزاء، یہ آپ نے اس میں نا پنکچر لگایا ٹائر کے اندر. ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ بات جو بولی ہے یہ بات میں بولی ہے. جب میں نے آپ کو کہا ہے حضور، اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور لوگ دیکھیں گے کہ حافظ عمر صدیق نے آج ایک ایسا لفظ کہے ہیں کہ جو آج تک امت اسلام میں کسی نے نہیں کہے. ایک بات. دوسری بات، آپ جو یہ بات کر رہے ہیں آپ کتاب سے حوالہ دیں، آپ بتائیں. اور استہزاء کا مطلب نہیں آپ نے تارک کا لفظ استعمال کیا ہے. جب نہیں جب میں نے کہا ریوائنڈ کر لیں، پہلا دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ منکر، اس کے بعد استہزاء، پھر آپ نے کہا کہ جی اس پہ کوئی ہنسے. یہ لفظ جو استعمال کیے ہوئے ہیں آپ نے اس کے یہ بات کہی ہے کہ جی دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ بات آپ اپنی کتابوں سے نکال دیں پھر بھی ہم مان لیں گے. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ فتویٰ لگاتے جائیں اور یہ جتنے بھی سامعین ہیں سن رہے ہیں، نذیر حسین دہلوی صاحب آپ کے محدث، ٹھیک ہے جی، اور برصغیر میں یہاں پہ حدیث کے چرچا سے آپ ذکر کرنے والے بقول آپ کے وہ نذیر حسین دہلوی ہے. ان کے اپنے فتاوا میں وہ لکھتے ہیں کہ جو رفع الیدین کرے وہ بھی ثابت ہے اور جو نہ کرے وہ بھی ثابت ہے. اب آپ بتائیں نذیر حسین دہلوی پہ آپ کیا فتوا لگائیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ، اب آپ یہ مت کہیے گا کہ نذیر حسین دہلوی کو میں جانتا ہی نہیں، وہ ہمارے قابل نہیں ہے، ورنہ بھی بے شمار حوالے اس بات کے ہیں. آپ پہ اس ٹرم میں جو آپ دوبارہ کہیں گے، آپ نے استہزاء کے جملے نہیں بولے، آپ نے تارک کا لفظ استعمال کیا ہے. منکر کا لفظ کی بات تھی، تارک کا لفظ استعمال کیا ہے. اور بے شک ویڈیو ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں، پہلی دفعہ آپ نے یہ الفاظ بولے ہیں. آپ یہ الفاظ اپنی کتاب سے، کسی اصول کی کتاب سے، حدیث سے، میں کہتا کہ اپنے علماء کرام سے کسی ثابت کر دیں کہ جو سنت کا تعارف ہو وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. ایک بات. پہلی مثال دی نذیر حسین دہلوی کی. دوسری مثال دی دینے جا رہا ہوں آپ کے ارشاد الحق عصری کی. وہ توضیح الکلام کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جو تحقیق کر کے فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لے اس کی بھی نماز صحیح، اور جو نہ پڑھے اس کی بھی صحیح.
اب آپ بتائیں 2 منٹ ہو گئے الحمدللہ. پہلے 2 منٹ کی تھے آپ نے, اس سے پہلے جو بولے 2 منٹ تھے, وہ 5 منٹ بولے تھے. 5 منٹ تین سن لے. لعنت اللہ القاضی تو جھوٹ بول رہے ہو, سن لے. بات یہ ہے, اپنی بات کو عمر صدیق پھر دہرائے گا, اور بحمد تعالی یہ جماعت اہل حدیث کا موقف ہے کہ جو شخص دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد کسی سنت کا منکر ہو وہ کافر ہے. دوسری بات انہوں نے کہا, ایک بات ہے, میں آپ لڑوں گا, آپ بے شک کر دیجیے گا, آپ ذرا منکر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. جی سن لیں, ابھی استعمال کر رہے ہیں, یہ سن تو لیں, کہ آپ نے جی سن لیں. انہوں نے کہا اس بات پر کوئی حوالہ دے دیجیے تارک. جی سن تو لیں. یہ میرے ہاتھ میں مسند السراج ہے, اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں حدثنا محمد بن صباح قال اخبرنا عبداللہ ابن رجا عن ہشام عن ایوب عن نافع. 22 بلکہ 24 کیرٹ سونے والی سند ہے, اگر ہمت ہے تو اعتراض کر دیں. عن ابن عمر قال صلاۃ المسافری رکعتان من خالف سنتا کفرا. جو شخص سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہے. یہ سوال دے دو, کتاب دے دو, آپ نے والا مانگا تھا میں نے دے دیا. دوسری بات کا جواب سن لیں. میں نے کہا دلائل و براہین واضح, سنو بھائی, دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد اب اس جملے کو آپ ہضم کر کے, اس کو جو آپ پڑھتے ہیں اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے, دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد. دوسری بات, میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہماری جماعت کے اکابرین میں سے ہیں, منکر نہیں, ہمارے اکابرین میں سے, اور میرے سلسلہ سند میں بحمد تعالی شیخ الکل ہے, بلکہ آپ کے خواجہ غلام فرید نے ان کی تعریف توسیع کی ہے. بھائی مجھے بات کرنے دے, پھر ان کو وقت دے جتنی میں گفتگو کروں. ان کی تعریف اور توسیع کی ہے. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہماری جماعت کے اکابرین میں سے. آپ ان کی وہ جو پیش کردہ عبارت ہے برائے مہربانی وہ ذرا پوری پڑھ دیجیے, اب ذرا توجہ کیجیے. دوسری بات, تحقیق الکلام کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے برائے مہربانی وہ حوالہ بھی سامنے رکھ کر پورا پڑھ دیجیے کہ وہاں پر کیا ہے جو ابھی آپ نے جملہ بولا تحقیق کر کے. آپ تو تقلید کرتے ہیں, تحقیق کے تو قریب نہیں جاتے. آپ تو مقلد ہیں, مقلد کے لیے دلیل قول امام ہے. جی جی چل رہی ہے, جتنا وقت میں لوں گا اتنا ہی آپ. میں نے ابھی یہاں سے آپ دیکھ لیں, یہاں سے دیکھ لیں, اس شخص نے میرے بارے میں کہا 2 منٹ ہو گئے, آپ اس کو نہیں دائیں. مجھے میرے سامنے آپ کے سامنے نہیں, کب کہا ہے, انہیں کہا ہے, مجھے کہا ہے, آپ چپ ہو جاتے ہیں, کہا ہے, آپ چپ ہو جاتے ہیں, میں نے اسے کہا کہ اتنا وقت ان کو دے, آپ چپ ہو جاتے ہیں. 5 منٹ رکھ لیں, 5 منٹ رکھ لیں. گھڑی آپ اپنے پاس ایک رکھ لیں. بات کی اصول اتنا بڑا خود کرتا ہے. یہاں پہ جب انہوں نے 5 منٹ لیے وہ پہلے بھی نہیں بولے, میں بول رہا ہوں 2 منٹ ہو گیا ہے, دوبارہ انہوں نے 5 منٹ بولے, انہوں نے کچھ نہیں بولا. بولا ہے, یہ نہیں بولا, انہوں نے دوسرے بولا ہے, بولا ہے, انہوں نے بولا, آپ چپ ہو گئے. واللہ انہوں نے بولا ہے, میں نے سن, جی زیادتی میری ہوئی, ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. ہمارا تو شکوہ یہی گیا ہے کہ جی غیر دیکھیں, اب دیکھیں, آپ حد سے نہ بڑھیں, دیکھیں بات ٹائم کی بات ہے, حد سے نہیں بڑھ, مجھے بولنے کا حق ہے. جی آپ بولیے, میں آپ کہہ سکتا ہوں کہ آپ حد سے نہ بڑھے. جی جی کہہ سکتے ہیں آپ, کیوں کہوں, کہہ سکتے کیونکہ آپ حد سے بڑے میں کیوں کہوں. اچھا تو میں نہیں کہنا چاہتا, اس لیے مجھے پتہ ہے اس بات. جی فرمائیں. بات یہ حضور جو آپ نے حدیث پڑھی, آپ اپنے عقیدے کی کتابوں سے 2 منٹ رکھے, مجھے نہیں چاہیے اس کے, جو آپ نے حدیث پڑھی وہ عقیدہ کہ جو سنت کا انکار تعارف کرے, انکار نہیں تعارف کرے, اس پہ عمل نہ کرے, وہ کسی عقیدے کی کتاب سے, میں تو اتنا بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنی کتاب سے ثابت کر دیں, اور اس حدیث کو دلیل بنا کے کسی بھی عالم نے یہ لکھا ہو تو میں یہاں پہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سچے میں جھوٹا. ٹھیک ہے جی, آپ نے جو معنی لیے ہیں حدیث کے وہ حدیث کے معنی نہیں ہے, آپ نے جو مفہوم لیا وہ حدیث کا مفہوم نہیں ہے, اور میں آپ کا مفہوم ماننے کا پابند نہیں ہوں.
ایک بات. دوسری بات یہ ہے آپ جو بات کریں وہ اصول کے ساتھ اور کتابوں سے محاورہ ثابت کریں. اگر نذیر حسین دہلوی بھی کہتے ہیں تو میرے پاس پڑا ہوا ہے فتاوی نظریہ, آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ بات ان کی ہے. اس سے پڑھے میں اگر آپ کو اعتراض تو پڑھ تو آپ پہلے کرتے نا, میں نے کہا کہ پوری جب پڑھا آپ نے توضیح الکلام کے بارے میں کہا, آپ نے بعد میں کہا ریکارڈ ہو چکا ہے, میں نے آپ نے توضیح ریکارڈ کریں. اگر توضیح الکلام کے بارے میں نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. چلے کرو جی, اگر آپ نے یہی لگائے, اگر آپ نے فتاوی نظریے کے بارے میں کہا, چلے یہی رکھیں ریوائنڈ کریں, چپ کریں. میری گفتگو کو اگر جھوٹ ہوا ان کی ہار ہوگی. چلے ٹھیک ہے, لیکن فتاوی نظریہ کا آپ نے کہا کہ فتاوی نظریہ کا حوالہ پڑھے اس کے بعد ریوائنڈ کریں. چلے ٹھیک ہے, اگر نکلا تو آپ کی ہار ہے, آپ نکلا تو آپ کی ہار ہے. یار ریوائنڈ کرو, ٹھیک ہے. آپ نے خود کہا کہ میں نے کہا ہے, آپ نے فتاوی نظریہ ریکارڈنگ چل رہی ہے, اگر آپ نے یہ کہا کہ فتاوی نظریہ کا حوالہ پڑھ کے دکھائیں تو پھر یہ بات ثابت ہوگی. اگر آپ نے یہ نہ کہا تو آپ کی ہار ہے. تو اگر کہا تو پھر آپ کی ہار ہے. کیوں آپ نے دعویٰ آپ نے الزام لگائے. ٹھیک اب بولنا جیسی صاحب تسی بھی منصف بنو. چلے فتاوی نظریہ نہیں تسی منصف بنو, جے اے ہارن گے تے پھر وہ بھی ہارن گے. اس لیے دعویٰ اس کا ہے نا. ایک بات جو جھوٹ بولے گا لعنت اللہ علیہ. ٹھیک ہے چلے فتاوی نظریہ اس بات سے پیچھے کر کوئی بات نہیں. آپ کی لعنت آج آپ کے گلے میں پڑ گئی. کیوں کہ میں نے کہا کہ یہ کہا تھا کہ فتاوی توضیح الکلام بھی کہا تھا. آپ نے فتاوی نظریہ کی بات نہیں کہا تھا. آپ کو مسئلہ نہیں بات رہے ہیں. فتاوی نظریہ کوئی بھی کہتے فتاوی نظریہ کا نام لیا بار بار آج ان کی لعنت کئی ان کے گلے میں پڑ گئی. پڑ چکی آپ کی بچ کیوں کریے کر لیں. یزید بھائی آپ دیکھیں بھائی سے آپ اپنے ریکارڈ میں کیا کر رہے فتاوی نظریہ کا میری گرفت فتاوی نظریہ کی میری گرفت سب سے میری گرفت فتاوی نظریہ پہ تھی. فتاوی نظریہ کا نام نہیں لیا ان کا اپنے بھائی کا جی. سب سے اب بات مجھے کرنے کی اجازت ہے. اب بات یہ ہے کہ میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ فتاوی نظریہ جو میاں نذیر حسین معتز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کا حوالہ انہوں نے دیا. میں نے کہا کہ میاں صاحب کی وہ عبارت پوری پیش کریں. ان سے اس عبارت کا میں نے مطالبہ کیا ہے. اب میرا یہ سوال ہے کہ وہ عبارت کس کتاب میں ہے؟ وہ عبارت جس کا میں نے مطالبہ کیا تھا کہ میاں صاحب کی وہ عبارت پوری پڑھیں. یہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا کیا معنی ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے بات کی نہیں, اگر کی ہو تو لعنت. اب جب پڑھ گئی ہے تو کہتے نہیں فتاوی نظریہ کا لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا. اب ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. عبارت تھی تو کس میں تھی؟ آپ نے کس کے حوالے سے عبارت پیش کی تھی جو میں نے مانگی؟ یہ آپ بتائیں. میں تو توضیح الکلام سے بھی پیش کی تھی. جی میں نے توضیح الکلام کے عبارت پر تبصرہ کیا. بات سنیں, آگے میری بات سنیں. آپ کے میں آپ کو اپنی بات نہیں بولنے دوں گا. 2 منٹ کی ہے کہ نہیں ہے؟ 1 منٹ. کیا لمٹڈ ٹائم ہے؟ اب 2 منٹ ہوئے آپ کو. کیوں نہیں ہوئے؟ کیسے پتہ چل گیا؟ آپ کیسے نہیں پتا؟ جی مجھے پتا کہ نہیں. آپ علم غیب سمجھتے ہیں؟ جی میں ہم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوا؟ جی نہیں ہوا, یقیناً نہیں ہوا. 2 منٹ ہو گئے. ایک جملہ بولا میں. ایک جملہ کیسے بولا؟ چلو یار بھائی آپ 5 منٹ لیں. آپ اپنے پاس گھڑی رکھے 2 منٹ والی, ایک ہفتے تک گھڑی دے جیسا پتہ ہے کہ بار بار بات کرنے کی سنی یہ روٹی کا نہیں گھڑی نہیں کسی کو ٹیپ کرنا گھڑی تو دوسری کا کوئی کہہ رہا ہے میں نے تم بھائی جان یار غالب تو گھڑی پکڑ ایسے بیچ میں ٹائم جتنا پورا ہوے دس دے ایسا گھڑی کا پرابلم اب میں 2 منٹ اور روک اپنا حال اپنا اجرا میں تو کہہ رہا ہوں
جس کا ٹائم پورا ہوگا اس کا ٹائم فاتح کرو بس کڑیو ٹھیک ہے آپ فائل لے لو ایک ساتھ ایک ہی کڑی کوئی کڑی سٹاپ آئے ڈالو 2 منٹ 4 منٹ وہ آپ کر اگر کسی جتنا ٹائم ہوتا ہے اچھا ٹھیک نہیں ہوگی میرا کڑی چالو یار ہینڈ واش لے لو پھر بار بار اس گل بعد میں نہیں ہونی چاہیے آپ کی ہے آپ ادھر آئیں ادھر آؤ ہینڈ واش ایک اور لینے یہاں سے کیمرہ بھارو ہے بس آپ نے بھائی جان رکھے عمر صاحب عمر صاحب دے بقول تارک سنت ہے تارک سنت ہے داڑھی نہیں ہے یہ اسلام دے دائرے تو خارج ہے لہذا اس میں کوئی حق نہیں ہے کہ اس دے نال مناظرہ کرے اسی جا رہے ہیں جنہیں داڑیاں نہیں رکھی ہوئی وہ کافر ہو تسی آپ منا کے خوش ہو منکر ہوتے کافر وہ صحیح یہ لفظ استعمال کیا ہے تارک کا لفظ استعمال کیا ہے خوش کا لفظ استعمال کیا ہے تارک کا میں آپ کے جتنے داڑھی کو دیکھتے ہو یار سن لو یار کیوں کریں یار اس بات سے کیوں کریں جی سن لیں آپ یہ عام بندہ ہے جو آپ کی بات جی الحمدللہ یہ سن لیں بات سن لیں میری بات سن لیں میں آپ کو ایسے نہیں بول رہا یہ اتنا بڑا فتویٰ ہے آپ مجھے یہ بتائیں جو آپ نے کہا کہ تارک جو سنت کا ہے وہ کافر ہے وہ کس طریقے سے کہا ہے جواب دوں سن لو توجہ جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی وہ تارک وہ سنت کے تارک ہے اور وہ کافر ہے ان کے بقول اور ان کے بقول تو یہ کہتے فاسق ہے یہ فتویٰ ہے فاسق ہے کفر کا فتویٰ نہیں ہے کفر کا فتویٰ ہے حضور آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے آج تک کسی نے یہ لفظ نہیں کہے کسی کا فتویٰ نہیں ہے اور نہ سن لے بات میری ہے در میری ہے بھائی سن لو بھائی در میری ہے در میری ہے ٹھیک ہے تو آپ جو میں نہ بولے ایک بات آپ نے یہ جو کہا کہ جو سنت کا تارک ہے وہ کفر ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام وہ اہل حدیث جس کی داڑیاں نہیں ہے وہ کافر ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ گنتے جائیں اپنے مسجدوں میں کہ کتنے کافر آپ کی نماز پیچھے پڑھتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ داڑھی تک بات کی جائے گی جس نے کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کیا وہ کافر ہے چاہے وہ مسواک کرے یا نہ کرے چاہے وہ امامہ پہنے یا نہ پہنے چاہے وہ سنت 2 رکعت عصر سے پہلے 4 رکعت نماز نہ پڑھے وہ کافر آپ کے نزدیک جو عصر کی 4 رکعتیں نہ پڑھے وہ کافر جو مغرب کے بعد 2 سنتے نہ پڑھے وہ کافر جو نفل نہ پڑھے وہ بھی کافر ٹھیک ہے اتنا بڑا فتویٰ بتائیں اپنے سنو کتابوں سے میں آپ کی بات ماننے کا قائل نہیں ہوں یا جتنے بندے بیٹھے ہیں وہ یہ کہیں گے حدیث سے اصلاح جو کیا وہ آپ نے غلط کیا ہے اور میں یہاں بھی بتا دوں کہ کافرہ کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا ہر جگہ کفر کے معنی میں نہیں آتا بیان کریں کہ کفر کے کتنے معنی ہیں اور حدیث میں کس کس معنوں میں استعمال ہوا ہے اب جب آپ آئیں گے نا ہنسی آپ پہ نکلے گی تو پھر میں بتاؤں گا کہ کافرہ کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے آپ یہ بیان کریں گے کہ یہاں سے یہ معنی کفر کا ہے دوسری بات آج آپ نے یہ بھی فتویٰ لگانا ہے کہ جو مغرب سے پہلے 2 رکعت نہ پڑھے وہ کافر جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز نہ پڑھے وہ کافر جو ٹوپیاں نہ پہنے وہ کافر جو امامہ نہ پہنے وہ کافر آپ نے تو آج سارے کا سارا اسلام کی جو بنیاد ہے وہ دھڑام سے نیچے گرا دی ہے آپ نے تو آج اپنے پاؤں میں کلاڑی ماری ہے یہ ایک ایسا نایاب فتویٰ ہے کہ میرے خیال میں سنہری حروف سے لکھیں گے لوگ آپ کے پیچھے کہ حافظ عمر نے یہ فتویٰ دیا تھا ایک بات دوسری بات یہ اس کے بعد میں آپ کی کوئی بات ماننے کا قائل اس لیے نہیں ہوں کہ آپ خود غلط باتیں بیان کرتے ہیں آپ کی کوئی متفقہ حیثیت نہیں ہے کسی بھی
किसी भी अपने उलमाए कराम की असूल की किताबों से साबित करें कि सुन्नत का जो तारुक होता है वो काफिर होगा। दूसरी बात, आप जो फंक्शन लगा रहे सजा वाली वाला से अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जिस बात पे टक लगाई थी कि वो बात रिकॉर्ड नहीं है, आपने नहीं कही, बेहमदि ताला वो निकल आई और वो नहीं निकली, नहीं मेरे करने वो निकल आई और वो बात वो मेरी कही हुई निकल आई और इनकी कही हुई लानत इनके गले पड़ गई। दूसरी बात, अब मैंने जो जुमला कहा है उसमें मैंने 3 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। कहते हैं कि ये बाद में था, ये पहले था, ये इधर था, ये उधर था। सुन लो, मेरी बात मैंने कही, उसकी तशरीह करने का मुझे हक है, आपको हक नहीं है। सुन तो ले आप मेरी बात। पहली बात कि तारीख, वो तारीख एक है तारीख मुनकिर, एक तारीख है इस्तेज़ा करने वाला। मैंने आपके सामने अपनी बात को जो रखा है, जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत का मुनकिर हो, तारीख मुनकिर के माने में, मजाक करने वाला के माना में, ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है। दूसरी बात, मैंने पहले वजाहत कर दी थी कि जो शख्स नमाज में रुकू वाला रफ़े दैन नहीं करता, उसकी नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नमाज नहीं होती। और मेरी बात की वजाहत सुन लें, जो शख्स नमाज में रुकू जाते रफ़े दैन नहीं करता, आमी हो, आम आदमी, हम उसको काफिर नहीं कहते। ये बात सुन ले, मैंने ये बात कही कि जो शख्स दलाल व बराहीन वाज़े हो जाने के बाद किसी भी सुन्नत का मुनकिर हो, इस्तेज़ा करने वाला हो, तारीख ऐसा के मुनकिर हो, तारीख ऐसा के मजाक करने वाला हो, तो ऐसे शख्स की नमाज की बात करते हैं, उस शख्स का ईमान खत्म हो जाएगा। हाफिज उमर साहब अब तावीलें पेश कर रहे हैं। इन्होंने पहले तारक का लफ्ज इस्तेमाल किया, वहां आपने कोई ये नहीं कहा कि जी फलां हो, ये हो, वो हो, ये कुछ भी नहीं कहा। और उस पे हदीस आपने पेश की, उस हदीस में ये लफ्ज दिखाएं कि जिसने यहाँ पे इस्तेज़ा किया हो, आपने तो वो भी पेश नहीं किया। ज़रूर खाली कफ़ारा का लफ्ज दिखा के आप बरीज़ुमा कैसे हो सकते हैं? आप मुझे बताएं कि कफ़ारा किन किन मानों में आते हैं, अभी तक ये लफ्ज बयान नहीं किए। फिर कुरान की आयत भी तो पढ़े ना, कुरान में भी तो लिखा है, बहुत सारी जगहों पे लिखा है, आपको आगे बताएंगे कि है क्या। एक बात ये, तारक का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, आपने मजाकन, इस्तेज़ा, ये बात में उसमें ऐड की है, आपने लगाए हैं, शुरू में ये नहीं कहे आपने। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो आप ये बात कर रहे हैं, किताब से पेश करें। मैं आपकी बात मानने का कायल नहीं, और ना यहाँ पे आपकी बातें सुनने के लिए बैठा हूं। जो हवाला पेश करेंगे, जो बात करेंगे, वो असूल की किताब से पेश करेंगे। इसके बाद, और मैं आपको कह रहा हूं यासीन खान साहब, नेक्स्ट टाइम अगर इन्होंने कोई बात, कोई असूल किताब के बगैर कहा कि जो दिखाएंगे बाहवाला दिखाएंगे, अगर इसके बाद इन्होंने कोई बगैर हवाले के कोई बात की, वो काबिल कबूल नहीं होगी। यही फतवा, यही बात अपने किसी मुसल्लिमा अकाबिर से दिखा दे, हम मानने के कायल हैं कि जिसने सुन्नत का तारुक हुआ, वो रफ़ुल यदैन हो, चाहे सुनते हो, चाहे इमामा बंदा हो, चाहे जो भी सुन्नत हो, उसका तारुक, वो काफिर होता है। आपने कहा अच्छा, अब ये बात तो मुझे गलत समझ आ सकती है, लेकिन जो बैठने वाले हैं उनको तो गलत समझ नहीं आ सकती ना। उन्होंने वही माना लिया जो आपने पेश किया। अब आप शाह इस्माइल देलवी की तरह उसके अंदर ये ना कहें कि मेरा मतलब ये है और मेरा कहने का मतलब ये था। आपने यहाँ वहां पे तारक का साफ वाज़ेह लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिस पे मैंने इतराज किया, और फिर आप कहे नहीं जी मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब ये है, मेरा मजाक मतलब ये है, यहाँ मजाक से कोई करे। ये बात तो थी, किताब से पेश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि मेरा जो जुमला है, जो मैंने पहली दफा कहा, मैंने तारीख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं उसका इकरारी हूँ कि मैंने तारीख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और जो मेरी बातें हैं वो रिकॉर्ड है। और जो मैंने बातें कही कि दलाइल बराहीन वाज़े हो जाने के बाद रफ़े दैन ना करे, उसकी नमाज रसूलुल्लाह वाली नहीं। आपने कहा आमी, मैंने कहा उसका भी ये हुक्म है। फिर आपने कहा फिकी हुक्म का,
تو میں نے اس پر یہ بات زائد کہی، وضاحت کے لیے کہ آپ حکم کی بات کرتے ہیں کہ جو شخص دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد کسی سنت کا تارک، اور وہاں میرے لفظ ہیں کہ ریکارڈنگ پیچھے کروا لیں، آپ نے توجہ سے نہیں سنے، استہزاء کرنے والا، اب سن لیں بھائی، یہ آپ گفتگو پیچھے کروا سکتے ہیں، اس پر بھی ٹک لگا لیں، کیا سزا رکھتے ہیں؟ مناظرہ ہارنے جیتنے کی سزا رکھتے ہیں تو پیچھے چلتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں۔ دوسری بات، میں نے کہا کہ میرے موقف کو بیان کرنے کا مجھے حق ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جو دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد سنت کا منکر ہے، میں نے تو وضاحت کر دی کہ محض تاریخ ہے تو وہ ملعون ہے، رسول اللہ نے فتویٰ لگایا ہے۔ اگر وہ منکر ہے، تاریخ ایسا کہ انکار کرنے والا ہے، تاریخ ایسا کہ مذاق کرنے والا ہے، تو وہ کافر ہے۔ اب کہتے ہیں کہ آپ کی بات بغیر کسی آپ کے کافرین کے تائید کے حوالہ کے قبول نہیں کی جائے گی۔ بحمدی تعالیٰ میں جماعت اہل حدیث کا نیشنل نہیں انٹرنیشنل متفقہ نمائندہ اور وکیل ہوں، مجھ پر اگر جرا ہے تو ثابت کر دیں کسی ایک شخص نے آج تک مجھ پہ اتفاق نہ کیا ہو، یہ آپ ثابت کر دیں، اور آپ یہ بات واضح کریں کہ آپ کے نزدیک ایسا تاریخ جو منکر ہے، ایسا تاریخ جو سنت کا مذاق کرنے والا ہے، وہ کیا مسلمان ہے؟ آپ بتائیں۔ میری آواز تبر بلند ہے، میری قدرتی اصل میں پڑھاتا ہوں، میری آواز تبر جو ہے بلند ہے، میری آواز تبر بلند ہے۔ اچھا، عرض یہ ہے کہ میں نے سوال تو یہ نہیں کیا تھا کہ بطور استہزاء منکر، یہ لفظ میں نے لفظ کیے تھے جو آپ مجھے جواب دیں۔ میں نے تو سوال پوچھا تھا کہ جو بندہ رفع الیدین نہ کرے اس کا کیا حکم ہے، جو عام بندہ جس کے سامنے براہین اور دلائل نہ ہو، میں نے تو یہ سوال پوچھا تھا، آپ کا یہ جواب کیسے بنتا اس کے اندر؟ میں نے یہ پوچھا تھا کہ جو استہزاء کرے، میں نے یہ کہا تھا کہ جو منکر، میں نے تو سوال واضح تر یہ پوچھا تھا کہ حضور جس کے سامنے دلائل اور براہین نہ ہو اور وہ رفع الیدین نہ کرے اس کا کیا حکم ہے؟ پھر آپ نے ڈائریکٹ فتویٰ صادر کر دیا کہ وہ تارک ہے، دار اسلام سے خارج ہے، تارک کو سمجھتا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ آپ جو یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے یہ استہزاء کے لفظ استعمال کیے ہیں، آپ نے پہلی بات کے اندر یہ لفظ استعمال نہیں کیے، اور نہ یہاں پہ موضوع بھی نہیں تھا۔ آپ کی غلط بیانی یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ یہ موضوع نہیں تھا، میرا سوال بھی یہ نہیں تھا۔ میں اپنا سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اس وقت میں نے یہ سوال کیا تھا کہ محترم کہ جو بندے، وہ شخص جس کے سامنے دلائل نہ ہوں اور وہ رفع الیدین نہ کرے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا جو تارک سنت کا ہوگا وہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ میں نے تو یہ سوال پوچھا ہی نہیں تھا، آپ نے سنت کا کہا۔ آج تو دوبارہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی کتابوں سے ثابت کریں کہ جو سنت کا تارک ہوگا وہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ یہ تیسری ٹرن چل رہی ہے آپ کی، تیسری دفعہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کہ آپ اپنی کتابوں سے بتائیں۔ میرا سوال یہ نہیں تھا تو آپ جواب کیسے دے سکتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس باتوں میں بار بار یہ پنکچر لگا رہے ہیں، جو ٹائر پھٹ چکے نا آپ کا، لوگوں نے سنا ہے، اور وہ آپ اس کو بار بار پنکچر لگا رہے ہیں، اس کو فائدہ نہیں ہے، لوگوں نے سن لیا۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ معنی خالی میں نے اخذ کیے ہیں، یہ سب سننے والوں کو پتا ہے، سب نے یہ اخذ کیا کہ آپ نے بولا کیا ہے۔ ایک بات، تعویل کا آپ کو حق نہیں پہنچتا، تعویل اعتراض کرنے کے بعد آپ نے کہا ہے کہ جی یہ چیزیں وہ چیزیں کتابوں سے ثابت کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات فیصل صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ وہ سنت کا تارک جو سنت کا منکر، انکار کرنے والا ہو اور استہزاء کرنے والا ہو، کہ آپ کے نزدیک مسلمان؟ آپ مجھ سے میری کتاب کا حوالہ پوچھتے ہیں، آپ نے میرے یہ پہلے سوال کا اپنے ٹرم میں جواب دے دیا۔ دوسری بات، اگر میں نے صرف یہ کلمہ کہا ہو، صرف یہ کلمہ جو انہوں نے بولا ہے، توجہ کے ساتھ فیصل صاحب سنیے گا، کہ تارک سنت دار اسلام سے خارج ہے، یہ اگر میں نے جملہ کہا ہو کہ تارک سنت دار اسلام سے خارج ہے، صرف یہ جملہ میں نے کہا ہو، میری شکست ہے۔ ویڈیو کو پیچھے کرو، پیچھے کرو، پیچھے کرو، اسے پیچھے کر لو۔ سامعین نے کہہ دیا،
اچھا جی فیصل بھائی ایک منٹ اسی فائنل کال کرو اسی فیصلہ کر دیں سارا بتائیے مجھے بنے نہیں ایسا گل نہیں کر رہے موضوع اگر وہ کھول لیں گے ہاں جی بالکل. لیکن یہ ہے کہ طارق کا لفظ نہ کیا ہے تو میں نے غصہ آیا بالکل اگر اس کو ہوئے گا تو شکست مان لینے بزرگوں اگر یہ بات نکل آئے کہ یہ جو جملہ فیصل خان نے بولا اگر یہ جملہ نکل آئے کہ لکھا ہوا ہے یہ اپنے آپ کا یہ لکھا ہوا ہے آپ نے جو بولا آپ نے جو بولا حضور جانے میں کہتا ہوں آپ نے جو بولا ہم نے نوٹ کیا اس سمے میں میری گرفت اس وقت یہی تھی پہلے تب میں نے کہا تھا کہ حضور بولے ایک بات میں ایک چیز سے استفاد کرتا ہوں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور وہ مسلمان صحابی تھا یا اس کو منافق یا جو بھی تھا آگے سے ان دونوں کا آپس میں ایک جھگڑا مسئلہ ہوا جی یہودی ان کو ساتھ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جی آپ نے ان کا مدعا سن کے بیان سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا ٹھیک ہے جی صحیح وہ جو اس کو مسلمان نہیں کہیں گے ہم اب کیونکہ وہ کہنے لگا کہ جی مجھے اطمینان نہیں ہوا عمر کے پاس چلتے ہیں صحیح ہے جی تو وہ چل پڑا یہودی اس کے ذہن میں تھا صحابی کے ذہن میں اس کو میں تو آپ صحابی بھی نہیں کہوں گا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ عمر اتنا سخت بندہ ہے اور یہ اس کا یہودی کا یہ سن کے یہ ہاں یہودی ہے تو یہ میرے حق میں فیصلہ دیں گے بھائی ان کو بات کرنا جب ان کے پاس پہنچے عمر کے پاس عمر فاروق نے ان کا مدعا سنا اتنے میں وہ بول پڑا جناب یہودی جو تھا کہنے لگا یہ فیصلہ تو ہم نبی پاک سے لے کے آئے آپ کو پوچھنے لگے کیا فرمایا آپ نے کہنے لگا یہ فیصلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دیا ہے کہنے لگا اچھا وہ اندر چلے گئے اور وہ تلوار لے کے اور انہوں نے اس کا گردن اتار دی کہنے لگا عمر یہ فیصلہ کرتا ہے ٹھیک جو نبی کا فیصلہ نہ مانے صحیح ہے ہاں آگے طارق کا لفظ آپ نے کہا ہے انہوں نے جو بات کی اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں میں آپ سے اتفاق بھی کرتا ہوں لیکن یہ بات جو ہے یہ آپ نے کہی ہے یہ اس فتویٰ جو ہے اس کو یہ جو ہے نا یہ واقعی میں کہتا ہوں کہ یہ جو طارق کا لفظ ہے اس کو اگر اپلائی کریں تو جو طارق ہے استہزاء میں کہتا ہوں کہ وہ ہے جو سلمان تحصیل نے کیا ہے استہزاء وہ ہے جو مذاق اڑاتا ہے سوال یہ نہیں تھا طارق کا لفظ ساری زور ہوتی ہے ایس ریکارڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا بات سنیں بات میں آپ کو چھوٹی سی بات طارق استہزاء منکر یہ لفظ استعمال کیا ہے یہ تینوں ایک ہیں کہ مختلف ہیں بتائیں نہیں آپ میری بات سنیں آپ نے بات کہہ رہے ہیں کہ صرف طارق کا لفظ استعمال نہیں بات میں آپ نے دلیل دے رہا ہوں میں ایک سوال پوچھوں آپ سے ایک عام بندہ میں بات نہیں ابھی چل رہا ہے طارق استہزاء منکر تینوں ایک چیز ہے کہ غلط چیز ہے فرق ہے نہیں انہوں ایک فرق ہے کہ نہیں ہے فرق ہے نہیں یہ سب مانتے فرق ہے انہوں نے حدیث تینوں پہ ایک ہی پڑھی کہ طارق جو ہوگا وہ بھی کافر حدیث پڑھی ابھی حدیث پڑھی نا عبداللہ بن عمر کی مسلم سراج سے کہ جو سنت کا انکار کرے وہ کافر
مسلم سراج پیش کی ابھی پیش کی ٹھیک ہے جی ابھی اس نے فقیہ بیچنا ہے کیا تینوں لفظ مختلف تینوں پہ فتویٰ فیصل صاحب ٹائم میرا اب بات سن لیں انہوں نے کہا کہ تو نے کہا تارک سنت دارہ اسلام سے خارج ہے میں نے یہ لفظ یہاں پہ لکھ لی ہے اگر ان کے معین جو بزرگ ہیں انہوں نے نہیں ہے اچھا سن لیں بھائی آپ کے احباب میں شامل ہیں 12 کی گنتی ہے نا 12 کی گنتی ہمارے تو بزرگ ہیں ہمارے بھی یار سن تو لیں آپ میری بات تو سن لیں میری بات تو سن لیں آپ بات کر لیں میں پھر بولتا ہوں بعد میں